اللہ خود قرآن میں تم سے فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے اور تمہارے حالات جانچیں گے تاکہ پتہ چلے کہ تم میں مجاہد اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ جانتے ہو تمہاری بدنصیبی کی تاریکی چھٹ کر خوش نصیبی میں کب بدلتی ہے، تو یاد رکھو کہ تمہاری زندگی کی خوشحالی کا سارا کنٹرول اس مہربان رب کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے تو اپنی شان رحیمی سے کسی کا دل پھیر دے اور اس کے دل میں تمہارے لیے محبت اور شفقت کے جذبات بھر دے، چاہے اس کے دل میں تمہارے لیے نفرت اور بے انتہا دوری ہو، اللہ اس کا دل بدلنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود تم سے قرآن میں فرماتا ہے کہ کسی نفس کو نہیں پتہ، کہ کسی انسان کو نہیں پتہ کہ اس کی خوشی کہاں سے آئے گی، اس میں بہت ساری حکمتیں شامل ہوتی ہیں۔ تم اگر ذرا غور کرو تو اکثر تمہیں پورا اعتماد ہوتا ہے کہ اگر مجھے فلاں چیز مل جائے تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا، اور اگر فلاں چیز یا فلاں کامیابی نہ ملے تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ جبکہ اللہ قرآن میں اس کا اشارہ دیتا ہے کہ کسی نفس کو نہیں معلوم کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کی خوشی اور اس کے خوشی کے آنسو کس چیز میں چھپے ہوئے ہیں۔ تم بس اپنے رب پر اس پھول کی طرح بھروسہ رکھو جو راستے کے کنارے اگتا ہے، جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی راہگیر اسے پانی دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا خیال رکھتا ہے اور ایک چھوٹے سے بیج کو ایک دن خوبصورت اور تناؤ درخت میں بدل دیتا ہے۔ بلکہ اسی طرح خالق کے اختیار میں تمہاری خوشی ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ یہ کب اور کہاں پھل پھول سکے گی۔ اللہ خود فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ فضل و شریف اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہے عطا کرے گا، وہ وسیع و نظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اور ممکن ہے کہ اللہ بہت جلد کامیابی دے یا اپنے پاس سے کوئی اور معاملہ لے آئے۔ یاد رکھو ماضی کے پچھتاوے محض ایک ڈسٹریکشن ہے، اور اس کو ہر وقت سوچتے رہنے سے تم کبھی بھی اپنا آج بہتر نہیں کر پاؤ گے۔ جانتے ہو جب انسان اپنے کمفرٹ کو خیر آباد کہتا ہے نا، تو وہ کامیاب زندگی کی طرف ایک قدم بڑھا دیتا ہے، اور جب سوچ بدلتی ہے تو وقت بدلتا ہے، اور نفس سمیت ساری زندگی، ساری دنیا بدل جاتی ہے۔ اور جانتے ہو کہ وہ کون خوش نصیب ہے جن کے بدترین حالات اللہ بہت جلد بہترین میں بدل دیتا ہے اور ان پر خوب عنایت کی بارش برساتا ہے۔ اس کے کیا حقیقی اشارے ہیں، جس کا پہلا اشارہ تو یہ ہے کہ جب تمہارا دل بار بار اپنی کسی کوتاہی یا کسی خطا پر مضطرب اور بے چین ہونے لگے، اور تم دنیا سے چھپ کر اللہ کے آگے ندامت کے آنسو بہانے لگو، تو یہ بڑی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں لے چکا ہے۔ اللہ خود قرآن میں اشارے دے رہا ہے، اے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے رہتے ہو، ہم جانتے ہیں کہ تم گناہ کرتے ہو، میں بے شک تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہوں، تم مجھ سے بخشش طلب تو کرو، میری طرف آنے کی کوشش تو کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔